بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں ندیم باقی مولوی صاحب. اس پہ کارکردگی پہ بات ہو رہی ہے سندھ گورنمنٹ کی. آپ سمجھتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں عرفان جیلانی صاحب کہ باقی سندھ گورنمنٹ نے ایک برا حال کر دیا اور اس کا واحد حل جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے اس وقت, اور یہی وجہ ہے کہ کلین سویپ کیا انہوں نے NA-245 میں. NA-245 ایک بڑی کامیابی تھی ان کی. آپ کو لگتا ہے اس بیس پہ کانفیڈنس صحیح ہے ان کا کہ واقعی ایسا ہو جائے گا؟ کاش ایسا ہوتا کہ ہم کہتے کہ جناب 10 سال پہلے کراچی بڑا زبردست تھا. کاش ایسا ہوتا ہم کہتے 5 سال پہلے کراچی بہت زبردست تھا, اب خراب ہو گیا. مگر 75 سال میں ہم نے یہ دیکھا ہے جتنی بھی پارٹیاں آئی ہیں, خاص طور پہ اگر میں کراچی کی بات کروں, کراچی ایک یتیم بچے کی طرح رہا ہے جو ہمیشہ روتا رہا ہے اپنے اختیارات کے لیے, اپنے جو اصل حقائق ہے اس کو بتاتے ہوئے کراچی کے لوگ ہمیشہ روتے ہوئے نظر آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کی بات سنی نہیں گئی ہے. اب بات کرتے ہیں کہ جناب حقائق کیا ہے. اب جو صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں برسات کی اور مصیبت زدہ لوگوں کی, یہ سارے سیاست دانوں میں مجھے ایک بات زرداری صاحب کی بڑی پسند آئی. انہوں نے کہا یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, یہ وقت ہے ہمیں عوام کی طرف دیکھنا پڑے گا. دیکھیں یہ بات میں سمجھتا ہوں تمام پارٹیوں کو اس وقت کرنی چاہیے. موجودہ پوزیشن میں اس وقت ہم جو حالات ہیں, جو مصیبت زدہ لوگ ہیں, آپ کے ہمارے جیسے ہم شہروں میں رہتے ہیں, تھوڑا سا ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں, پانی آتے ہیں یا ہمارے گھر میں آتے ہیں, ہماری حالت کیسی ہو جاتی ہے. اب آپ ذرا سوچئے کہ تمام ملک میں اور خاص طور پہ ہمارے دیہاتوں میں جہاں سہولت نہیں ہے وہاں کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم کیسے بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. ان کا درد اگر ہمارے سیاست دانوں کو اس وقت ہم سیاست چھوڑ کے, تمام سیاست دان کو یہ چاہیے کہ جو زرداری صاحب نے کہا نا کہ اس وقت سیاست چھوڑ دیں, ہم کہیں نہیں جا رہے, سیاست کہیں نہیں جا رہا, مگر اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے. اس وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل وقت امپورٹنٹ ہے. اور کل سے ایک خاتون کی ویڈیو چل رہی ہے, آنکھوں میں آنسو ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا بلوچستان میں, کل بھی میں نے ذکر کیا تھا, پھر ذکر کروں کہ واقعی وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ شاید میرے پاس لفظ نہیں کہ اس کو ادا کیے جائیں, لیکن مجبوری ہے کہ یہ جو سچویشن ہے وہ کہیں نہ کہیں سیاستدانوں سے اور ان کے مفادات سے بھی جا کے ملتی ہیں. بہرحال سوال کہیں بیچ میں رہ جائے گا. رانا گلزار طاہر صاحب, سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ ابھی عرفان جیلانی صاحب نے بہت کچھ کہا, آپ کا بس جواب چاہوں گی اس پہ. دیکھیں عرفان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ان کی اپنی رائے ہے, اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے بین الاقوامی دورے سارے منسوخ کر دیے ہیں, اور وہ تمام اپنی وزراء کے ساتھ انٹیریئر سندھ میں موجود ہیں, اور آپ فوٹیجز میں دیکھ سکتی ہیں کہ گاؤں گاؤں گلی گلی جا رہے ہیں. جو صورتحال ہے اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اللہ سے دعا بھی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے. سر وہ کہہ رہے ہیں ریلیف کا سامان چوری کیا جا رہا ہے اور دیا جا رہا ہے. دیکھیں میں گزارش کرتا چلوں, اگر ایسے ٹائم پر کوئی ریلیف کا سامان چوری کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں نامناسب بات ہے, اور عرفان صاحب کو بھی ایسی بات اس وقت تو کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے اختلافات کریں, اگر آپ کسی کو 10 کلو آٹا کا تھیلا نہیں دے سکتے تو ایسی بات بھی نہ کریں. اور خان صاحب بڑے دعویٰ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں آج پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو روڈوں پہ آنا چاہیے اور عوام کی خدمت کرنی چاہیے. پورے پاکستان میں, سندھ میں بھی جانا چاہیے, جہاں ان کو اگر کسی نے ووٹ نہیں دیا تو وہاں بھی جائیں نا, مدد کریں عوام کی, تو شاید عوام ان کی طرف دیکھے. پنجاب میں آپ جائیں, آپ کراچی میں آئیں, باہر نکلیں, آپ کے 15 ایم این ایز ہو گئے, 14 ایم این ایز ہیں, 30 ایم پی ایز ہیں, باہر آئیں روڈوں پہ. کیوں نہیں آ رہے لوگوں کی مدد کے لیے؟ آپ احتجاج کے لیے تو باہر آ رہے ہیں, آپ طوفان بدتمیزی تو قوم کو سکھا رہے ہیں, لیکن خدمت کے لیے کون آئے گا؟ اس کے لیے بھی آنا چاہیے. اور بالکل ان کی تنقید اپنی سر آنکھوں پر ہے, اس میں ہمیں اصلاح ڈھونڈنی چاہیے, ہمیں اچھا کام کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ طوفان بدتمیزی جو ہے وہ سکھا رہے ہیں عوام کو وہ, آپ کے سامنے. اور دوسرا آپ نے جو جملہ یہ کہا کہ اگر اس جگہ کا بھی خیال رکھے جہاں سے عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. دیکھیں میری بات سنیے, مسترد کیا ہے,
آپ اپنے خدمت کے جذبے کو پیچھے نہ چھوڑیں. آپ خود ہی تو کہتے ہیں میں تقدیر بدل دوں گا, تو جتنے آپ کے فالوورز ہیں ماشاءاللہ روڈوں پر لاکھوں روپے ہوتے ہیں, تو ایک ایک روپیہ دیجئے, ان غریبوں کے لیے بھی دے دیجئے. حکومت سندھ بھی اپنا کام کر رہی ہے, آپ بھی اپنا حصہ ملائیے. تو سیاست میں تنقید بعد میں کر لیجئے گا, ابھی خدمت پہ آ جائیے. پھر آپ نے فنڈنگ کا کیس ٹھوک دیا تو وہ کیا کریں گے؟ نہیں فنڈنگ کیا, کارکن اپنی جگہ آئے, 1 کلو آٹا خریدیں, کسی غریب کو دے دیں, کسی کو مت دیں. یہ اتفاق سے باہر مت منگوائیں, اپنی جیبوں سے دیں نا, غریبوں کی مدد کریں. آپ نے تو یہاں والوں کو بھی صرف باہر والا بنا دیا ہے, یہ بھی تو سامنے آیا ہے نا. جو یہاں والے تھے آپ نے ان کو بھی کہہ دیا فنڈ جو ہے وہ باہر سے آیا, وہ پاکستانی بیچارہ پنجاب میں کہیں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں ہم نے کسی کو نہیں کہا, الیکشن کمیشن نے کہا. الیکشن کمیشن انہی کے اپائنٹ کردہ ہیں, ہم نے نہیں اپائنٹ کیا. وہ تو کٹی ہو گئی نا ان کی, بہت پہلے کی کٹی ہوئی ہے. دیکھیں سنیے, الیکشن کمیشن کو الیکشن سے پہلے جب پنجاب میں 20 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہے تھے تو خان صاحب نے کتنی خوبصورت باتیں کی اداروں کے لیے بھی, الیکشن کمیشن کے لیے بھی. جب وہ جیت گئے, ان کو وہاں سے سیٹ مل گئی, تو انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ شکریہ آپ انڈیپینڈنٹ رہے, آپ کی بڑی مہربانی. ایسی کوئی بات نہیں کی. دیکھیے میں کہتا ہوں اس سے کام نہیں چلے گا. آپ خان صاحب کو چاہیے سوچنا ہوگا. خان صاحب کو میں تو ابھی تک جتنی خان صاحب کی تقریریں سنتا ہوں, آج سے نہیں, شروع سے جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں, تو مجھے تو خان صاحب کا کوئی ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگتا. ان کی گفتگو درست نہیں لگتی. ان کو چاہیے, میں نے معذرت سے میری بات سنیے, ان کی گفتگو درست نہیں لگتی. ان کو چاہیے کہ جو آج وہ کہہ رہے, لیڈر کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا, جو آج اس پہ قائم رہنا چاہیے, جو وہ کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کبھی جھکنا چاہیے, کبھی آگے بڑھنا چاہیے, پیچھے بھی ہٹنا چاہیے. خان صاحب صرف ان کے اندر ایک اکڑ ہے, تو اکڑ تو مردے نہیں ہوتی ہے, انسان میں اکڑ نہیں. یہ بات میں پھر کہہ دوں, پہلے بھی کچھ دنوں پہلے میں نے پروگرام میں ریپیٹ کی تھی, کوئی بھی جو لیڈر ہوتا ہے اس پارٹی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کے فالوور کے لیے. اس کے حوالے سے کوئی بھی بات کی جائے, چاہے زرداری صاحب کے حوالے سے کوئی بات کی جائے گی تو رانا گلزار تاج صاحب کو بھی بری لگے گی. بہرحال عرفان جیلانی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ سن سکتا ہوں. ابھی رانا صاحب جو ہے بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے قوم کو سکھایا ہے. رانا صاحب نے عمران خان سے ہی سیکھا ہے, عمران خان سے یہ گفتگو سیکھی ہے رانا صاحب نے کہ ایک قومی لیڈر کے بارے میں ایک ہے ذہنی توازن کس کا خراب ہے یہ ساری قوم جانتی ہے. ذہنی توازن ان لوگوں کا خراب ہوتا ہے جو ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کرتے ہیں. ذہنی توازن ان لوگوں کا خراب ہوتا ہے جو ہر دفعہ قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے, میں مزید اس سے آگے جانا نہیں چاہتا. جتنی انہوں نے بات کی اتنے پہ میں جواب دے کے ختم کرتا ہوں. اب آپ اپنا سوال کریں. ہاں سر, میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی ہم ریسرچ اور پڑھی لکھی بات پہ تھوڑا سا چلتے ہیں, اختلافات کو تھوڑا سا بلا کے. واقعی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ خان صاحب اس وقت ملک کے پاپولر لیڈر ہیں, ان کے پاس عوام کے ووٹ ہم نے دیکھ لیے, کہ پنجاب میں بھی ہم نے دیکھ لیا, کے پی کے آپ کے پاس ہے, آزاد کشمیر آپ کے پاس ہے, گلگت بلتستان آپ کے پاس ہے, ابھی کراچی کے الیکشنز میں بھی ہم نے جو کچھ دیکھا وہ بھی ایک بڑی کامیابی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا واقعی یہ بات ہے کہیں نہ کہیں کہ اگر آپ ریلیف کے حوالے سے عوام سے کچھ کہیں گے خان صاحب تو واقعی یہاں پہ بہتری آئے گی؟ اور اس وقت ضرورت ہے اس سمر کی کہ وہ اپنے جلسوں میں اسپیشلی سیلاب زدگان کے حوالے سے کوئی بات کہیں, ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی بات کی جائے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک تو یہ کہ میں آپ کو کوٹ کرا دیتا ہوں, آج کی تقریر اگر آپ نے شاید نہیں سنی ہے تبھی یہ بات کر رہی ہیں آپ. خان صاحب نے آج بھی اپنی تقریر میں وزیر اعلیٰ کے پی کے کو اور پرویز خٹک صاحب کو بھی اور محمود خان صاحب کو بھی, دونوں کو انسٹرکشنز دی ہیں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی انسٹرکشنز دی ہیں. دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیے عمران خان فاؤنڈیشن جو ہے IKF وہ آلریڈی کام کر رہی ہے ان ساری چیزوں پر, لیکن اس کی تشہیر کے لیے خان صاحب نے منع کیا. آپ جو بیچ میں جملہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو نہیں پتا ہوگا, تو چلیں میں بھی آپ کو ایک بات کہتی ہوں, بالکل ہمیں پتا ہے کہ اجلاس میں بات ہوئی ہے اور یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی, کل پرسوں کی بات ہے. کے علاوہ تقریر میں ابھی ہری پور کی تقریر میں کہا ہے خان صاحب نے, میں آپ سے وہ عرض کر رہا ہوں, آپ نے تقریر نہیں سنی ہوگی, میں بہت سارے لوگوں نے نہیں سنی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مطلب ویل اویئر نہیں ہے, میں صرف وہ کر رہا ہوں کہ ہو سکتا نہ سنی ہو. اگر تو خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کی ہے, اور اس کے علاوہ IKF فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے, پورے ملک میں کام کر رہی ہے. لیکن چونکہ خان صاحب نے اس کو پولیٹیسائز کرنے سے منع کیا, اس لیے ہمارے لوگ شوکت خانم کو اور IKF کو, عمران خان فاؤنڈیشن کا ذکر نہیں کرتے, کیونکہ یہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دو چیزیں جو ہیں, تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ بات ہے, ابھی بھائی رانا صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ لوگوں سے 1-1 روپیہ جمع کر کے تو لوگوں کی امداد کریں. مطلب سندھ حکومت جو ہے وہ فنڈ لے کے کھاتی رہے, مال کھاتی رہے, لوگوں کی امداد آ رہی ہو وہ چوری کر کے خیمے بیچ کے کھاتی رہے, اور ہم عوام سے جو ہے وہ پیسے جمع کر کے جو ہے وہ ان کو عوام کی امداد کرتے رہے. مطلب یہ مجھے لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان کے وزیروں پر ابھی تک نیب کے کیسز ہیں, حالانکہ نیب انہوں نے ساری اپنی طرف گھما لی ہے.
उसका कोई जवाब नहीं देते जब इनसे पूछो तो। अब ये हमारी पूरी कौम पर डाल रहे हैं कि जी कौम से पैसे जमा करके हम इमदाद भी मतलब कौम से जमा करके दें, और रिलीफ फंड जो है ये इनको मिलता है डायरेक्ट। फिर एनएफसी के जो पैसे कराची जमा करके देता है, कराची का हाल ये है, देखिए होना ये चाहिए था कि खैरपुर शहर जो है उसको कराची जैसा बनाना चाहिए था। मेरा रिसेंटली अभी जाना हुआ है खैरपुर, इसलिए मैं खैरपुर का नाम ले रहा हूँ कि खैरपुर शहर जो है उसको कराची जैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी सिंध हुकूमत को। लेकिन भाई मुझे तो कराची देख के ऐसा लगता है कि ये खैरपुर बनाना चाहते हैं। सर कराची में भी तो आपके 14 एमएनए थे, 3 साल 7 महीने आपकी गवर्नमेंट रही है। क्या आपको लगता है कि 4 महीने में कराची का इतना सत्यानाश हो गया कि जी बारिश की बूंद पड़ी और सब कुछ जो है टूट फूट गया? ये सिर्फ 4 महीने की कहानी है सर? बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए, अब आप 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, 3.5 साल में 2 दफा तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने, जो कि काम नहीं था ये वफाकी हुकूमत का, लेकिन पता है कि जी सिंध हुकूमत काम नहीं कर रही कराची में, तो वफाकी हुकूमत ने 2 दफा नाले साफ कराए, क्लीन कराची की ड्राइव चलाई जो वफाक के खर्चे से हुई। उसके अलावा तहरीक इंसाफ का काम नहीं था, एमएनएस का काम होता है लेजिस्लेशन, लेकिन तहरीक इंसाफ के एमएनएस के फंड से जो इमरान खान साहब ने खुसूसी फंड कराची के लिए दिया, कराची की शहर की सड़कें, सीवेज का निजाम और बहुत सारी चीजों पर काम हुआ। तहरीक इंसाफ की वफाक का काम नहीं था कराची में ग्रीन लाइन बस देना, लेकिन हमने देखा कि ये तो चूना लगा रहे सिंध की आवाम को 15 साल से कि जी अब आएगी बस, अब आएगी बस। तो ग्रीन लाइन मंसूबा भी किसने स्टार्ट किया? वफाकी हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने स्टार्ट किया। KCR, K4 ये किसने मंसूबों के पैसे जारी किए, फंड जारी किए? साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब ने फंड जारी किए। देखिए वफाक के तौर पर जो कराची के लिए तहरीक इंसाफ कर सकती थी वो उसने अपनी पूरी कोशिश की और उसको किया। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे आती है कि जिस दिन इंशाअल्लाह ताला, और बहुत जल्द अब वजीर आला तहरीक इंसाफ का होगा सिंध से, तो आप देखेंगे जब इख्तियार होगा, क्योंकि जो काम अब देखें ना, पूरे पाकिस्तान में सेहत इंसाफ कार्ड इमरान खान साहब ने वफाकी हुकूमत ने दिया, और हम चाहते थे कि सबसे पहले कराची से शुरू करें और फिर सिंध से शुरू करें, उसके बाद फिर जो है हम जो है सारा पाकिस्तान में दें। लेकिन क्या हुआ जी, वो 18वीं तरमीम का कार्ड ला के खड़े हो गए जी, हमारे सिंध के लोगों को जरूरत नहीं है मुफ्त इलाज की, तो बस ठीक है। तो बस उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। खास तौर पे मैंने आपको अर्ज की कि देखिए जो वफाक को करना चाहिए था कराची के लिए, वो कराची के लिए वफाकी हुकूमत ने जितनी ताकत थी वो किया। लेकिन डेफिनेटली आपको पता है हर चीज में तो 18वीं तरमीम हमारे आड़े आ जाती थी, हर चीज में ये आके खड़े हो जाते थे, नहीं करने देंगे आपको, तो फिर किस तरह से करते? ठीक है सर, फिर तो ये कहा जा सकता है कि खान साहब जो सदारती निज़ाम लाना चाह रहे थे उस पर पहले ही बहस कर लेते तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता। बहरहाल आगे चलते हैं। नदीम बाकी मौलवी साहब, वजीर आला जो है वो पीटीआई का आने वाला है सिंध में, अभी इन्होंने कहा है, क्या कमेंट करेंगे? मैं ये कहूँगा कि हर शख्स जो है ना ये कहता है कि जनाब बस मैं अभी प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं वजीर आला बन जाऊंगा, हर शख्स। सर शहबाज शरीफ साहब भी बन गए ना, उनकी अचकन की बात हो रही थी लेकिन वो पहन ली ना उन्होंने। क्या हमें पाकिस्तान के लिए, अपने अवाम के लिए काम करने के लिए जरूरी है कि हम वजीर आजम बने, वजीर आला बने, मिनिस्टर बने? क्या कब हम देखिए ईदी साहब क्या थे, वो ना प्राइम मिनिस्टर थे ना चीफ मिनिस्टर थे, मगर उन्होंने क्या कुछ कर दिखाया पाकिस्तान में एक अकेले शख्स ने। मगर सियासतदान हमेशा कहते हैं कि जनाब हमें मौका मिले हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 75 सालों में हमने जो देखी है, तरक्की जो देखे हैं, जो करते वो आ रहे हैं, वो अवाम कर रही है। और मैं ये चाहता हूं कि अब वक्त बहुत, मेरे ख्याल से पानी सर के ऊपर आ गया। सियासतदान अगर मिल बैठ के काम करें और ये सोचे कि हम पॉलिसीज के तहत काम करेंगे, कारकर्दगी पे लोग हमें वोट देंगे, ये नहीं कि हम कभी जातियात पे कर वोट ले रहे हैं, कभी हम पंजाबी बोल के वोट ले रहे हैं, कभी हम अमेरिकन न्यू इम्पोर्टेड हुकूमत में, ऐसे नारे बेशुमार मैं सुन चुका हूँ। जवानी से बुढ़ापे पे आ गया, मैं सिर्फ नारे लारे सुन सुन के तंग आ गया। अब मैं कहता हूँ कारकर्दगी पे करें। अब आप देखें कि ये जो बरसात हुई है, सैलाब हुई है, उसकी वजह से महंगाई बढ़ जाएगी। क्या ये कोई सोच रहा है? आपके सब्जी वगैरह, अनाज, फसलें सारी तबाह हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसको आज हम सोच रहे हैं, पानी निकालने का तो हम सोच ही रहे हैं, मगर पानी निकालने के बाद जो घर झुग्गियां टूटी हुई होंगी उनके घर कौन बनाएगा? वो घर बनाने के लिए, झुग्गी बनाने के लिए क्या कोई प्लानिंग है? हम लोगों की तरफ आ जाएं, हम आपस में लड़ते रहे, जब तो आज हमारा हाल देखिए और दूसरे ममालिक का हाल देखिए। हमें लड़ना है ना तो गुर्बत से लड़े, अगर लड़ना है ना तो आप मुल्क और अवाम के दुश्मनों से लड़े। हम यहाँ पे ऐसा लग रहा है ट्विटर की जंग चल रही है, एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है।
सब कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। अगर सब काम करें तो पाकिस्तान का ये हाल क्यों है? चलें जी, सभी काम कर रहे हैं। राना गुलजार ताज साहब, एक बात मेरी समझ से बाहर है। लतीफ़ साहब ने, जावेद लतीफ़ साहब ने भी कुछ दिनों पहले ही बयान दिया था कि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो डोरियां हिला रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बयान जो आता है इमरान खान को लाने वाले, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, तो क्या ये किसी पे एम्फेसाइज करने की अब भी कोशिश की जा रही है कि जी आप एक दफ़ा कर चुके हैं, वापस मत कीजिएगा इदारों की तरफ? क्या फिर से कोई तंबी करने की कोशिश की जा रही है? इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।